السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں آگرہ سے محمد اقبال۔ یہ میں نے آپ کو ایک ویڈیو بھیجی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے سعودی عرب کے تعلق سے کہ آنے والے رمضان میں جو اب تک افطار کا مسئلہ ہوتا تھا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور مکہ المکرمہ میں، اس پر بھی پابندی لگائی جائے ایسی تجویز پیش کی جا رہی ہے، اور جو تراویح براہ راست دکھلائی جاتی ہے اس پر بھی، اور اسی طریقے سے جو مسجد قباء اور دوسری مساجد ہیں ان میں جو لاؤڈ اسپیکر ہیں ان کی آواز کو بہت ہی کم کی جائے، اور دیگر مساجد کی آواز بھی کم کی جائے۔ تو اس طرح کا یہ سب چیزیں آئی ہیں جو میں نے آپ کو ویڈیو بھیجا ہے۔ تو اس پر لوگوں کو یہ ہے کہ بھئی یہ ایسے کیسے ہو جائے گا، اور مسجد تراویح جو ایسے کیسے ہو جائے گا؟ حرم کی تراویح ہم لوگ دیکھتے ہیں اور اس سے ہم مستفید ہوتے ہیں، اپنی اپنی ہر ایک کی عقیدت ہے اس تعلق سے۔ تو ذرا آپ کے پاس کیا اس سلسلے میں معلومات ہیں تو آپ ذرا ضرور اس کو بتائیے گا تاکہ لوگوں تک وہ بات پہنچ جائے جو صحیح بات ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقبال بھائی ہیں آگرہ سے، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ، اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کی افواہیں اور اس طرح کی مس گائیڈنس سے ہم آپ کو متنبہ کرتے رہیں اور صحیح خبر تک آپ کی رسائی ہوتی رہے۔ لیکن یہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں گے اور چینل کی نشریات کو دیکھتے رہیں، کیونکہ چینل کو سبسکرائب کرنا اور چینل کی نشریات کو صرف موسم میں دیکھنا، جب ویڈیوز آتی ہیں نا اس طرح کی تو لوگ بے چین ہو جاتے ہیں، کون ہے جو بتائے گا؟ نور ٹی وی چینل جدہ کی طرف ان کی نظریں اٹھتی ہیں اور وہ ہمیں پیغام دیتے ہیں۔ حالانکہ اس طرح کے پیغامات کی ویڈیوز یا ان کے جوابات ہمارے چینل پر موجود ہوتے ہیں۔ گزشتہ کل ہی میں نے سعودی عرب میں شراب خانے کو لے کر بہت سارا ایک فتنہ بپا ہے جس کا ہم نے رد کیا ہے، اور جو صحیح خبر ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے، یہ پہلا موقع نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ آپ نے شاید وہ خبر دیکھی ہو کہ بڑے بڑے چینلز نے بتایا تھا کہ سعودی عرب میں رامائن اور گیتا اور مہا بھارت بچوں کو پڑھائی جائے گی، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ تو کھودا پہاڑ نکلا چوہا، بلکہ چوہا بھی نہیں نکلا، کچھ بھی نہیں ہوا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اسی طریقے سے سعودی عرب کو لے کر اصل میں ایک ایسا طبقہ ہے جو کہ اپنی اس کی وقت اپنے گھر میں، اپنے ملک میں، اپنے حلقے میں زیرو، ایک دھیلے کی نہیں ہوتی، لیکن وہ بڑا دانشور بنا پھرتا ہے اور دانشوری اس نے جھاڑتا ہے یوٹیوب اور فیس بک پر، اور وہ بھی سعودی عرب کو لے کر۔ سعودی عرب کو لے کر اصل میں بڑے بڑے لوگوں کی صرف غلط فہمیاں نہیں ہیں، بلکہ غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں تاکہ مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کر سکیں۔ اقبال بھائی کہنے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ نمبر ایک بنیادی بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ سعودی عرب ہندوستان کا، پاکستان کا یا کوئی کسی ملک کا محلہ نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور آپ اپنے ملک میں بھی نہیں پوچھ سکتے کہ آپ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ بھائی میرے، آپ جس ملک میں رہنے والے ہیں، آپ کو آپ کی حیثیت نہیں ہے کہ آپ اس ملک کے سربراہ سے پوچھیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، سعودی عرب کے بارے میں یہ غلط فہمی آپ کو نہیں پھیلانی چاہیے کہ یہاں پر حکومت سعودی عرب نے رمضان کے اوپر کوئی پابندیاں عائد کی ہیں۔ یہ جو ویڈیوز بنائی جاتی ہیں نا اس طرح کی، یہ دراصل قدیم 5-6 سال سے یہ ویڈیو گشت کر رہی ہے، اور اس کا پس منظر کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اقتباسات بیان کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جی ہاں، آپ علیہ السلام، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے تو اسے چاہیے کہ اسے مختصر کرے، کیونکہ ان میں کوئی بیمار
ناتواں اور بوڑھے بھی ہیں، اور جب اکیلا اپنے لیے نماز ادا کرے تو جتنا چاہے اسے لمبا کرے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 703۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ پڑھی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو فرمایا تھا کہ کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو؟ تم سورۃ اللیل، سورۃ الشمس وغیرہ پڑھا کرو۔ تو نمازوں کو مختصر کرنا، نمازوں کو اختصار سے پڑھنا، یا دعاؤں کو، اب سعودی عرب نے اگر یہ کہہ دیا ہے کہ دعائیں لمبی لمبی نہ ہوں، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں محمد بن سلمان نے ایسا کیوں کہہ دیا ہے؟ یہی بات دارالعلوم دیوبند نے بھی کہی ہے کہ نماز کے بعد کی جو لمبی لمبی دعائیں ہیں وہ لمبی لمبی دعائیں نہیں ہونی چاہیے۔ اب تو دارالعلوم دیوبند پہ تو کوئی فتویٰ نہیں لگا تھا، لیکن چونکہ آپ کی دانشوری، آپ کا نزلہ تو صرف سعودی عرب پہ، چونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ آپ کی پیدائش کا جو سب سے بڑا حق ہے، جو فریضہ ہے، وہ ہے سعودی عرب پر لب کشائی کرنا، حالانکہ آپ کی اپنے ملک میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ جو ویڈیو بنائی گئی ہے، اس ویڈیو سے آپ بھی پریشان ہوئے ہوں گے، جس میں کہا گیا ہے ڈیزائن ٹو ٹرن ڈاؤن نہیں ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ تمہیں عقل سلیم دے۔ اگر یہ کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں نماز طویل جتنی چاہے پڑھیں اور مسجد میں شارٹ کریں، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کون سی مخالفت ہو رہی ہے؟ وائی وی آر ٹرننگ ڈاؤن، کیوں یہ لفظ آپ استعمال کر رہے ہو؟ Saudi Arabia, as he continues with this push to drive Islam out. He is not trying to push it to، یہ جو غلط بیانی کی جا رہی ہے، اس سے دراصل مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اور وہ تکلیف اس وقت تک رہتی ہے جب تک کہ ان کی اس شک اور شبہ کا ازالہ نہ کر دیا جائے۔ Firstly, the ban on the use of loudspeakers for mosques will not be lifted during Ramadan. The call to prayer remains restricted to 1/3 of the volume of the یہاں یہ کہا گیا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق نمازوں کو لمبا نہ کیجیے، اس میں کیا برائی ہے؟ دوسری بات جو کہی گئی ہے کہ آپ مساجد میں جو چندہ مہم چلائی جاتی تھی وہ چندہ مہم نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کا مس یوز ہو رہا تھا۔ تیسری بات جو کہی گئی ہے وہ یہ کہی گئی ہے کہ آپ اگر اعتکاف کرنا چاہتے ہیں تو اعتکاف کے لیے ایک رجسٹریشن باڈی بنائیے، ایک اپلیکیشن بنائیے، اس پر آپ رجسٹریشن کر دیجئے تاکہ آپ کو پتہ تو چلے نا کہ کون آپ کے یہاں اعتکاف ہے، کتنے مہمان آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بغیر انتظامی امور کے ہوئے انتظام کرنا تو اس ملک کی ذمہ داری ہے۔ اب اگر یہاں کوئی انتظام نہیں ہوگا تو اقبال صاحب آپ ہی جا کے کہیں گے کہ جناب ہم تو گئے تھے سعودی عرب میں اور انہوں نے تو کوئی ہمارے شایان شان انتظام ہی نہیں کرتے۔ جب انتظام کرتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا۔ تو اور وہ جو چندے پر پابندی لگی ہے نا، چندے پر پابندی اس لیے لگائی ہے سعودی عرب نے کیونکہ مساجد میں آپ کے ملک میں بھی اور ہمارے پڑوسی ملک میں بھی بہت ساری تنظیمیں، دہشت گرد تنظیمیں معذرت کے ساتھ اسلامی کا نام لے کر چندہ بٹورتی تھی اور اس سے فتنہ اور فساد کھڑا کرتی تھی۔ تو اس دروازے کو ہی سعودی عرب نے بند کر دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چندے پر مکمل طور پر پابندی ہے، بلکہ سعودی عرب نے اپنی جو کنگ ہے یہاں کے، کنگ سلمان نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے جس میں آپ اپنی طرف سے جو سپورٹ کرنا چاہیں وہ فلسطین تک کے آپ سپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ایک پینلائز یا ایک چینل بنایا ہے اور اس چینل کو اس کا تعاقب کیا جاتا ہے، مراقبہ کی، اس کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، کوئی بھی آدمی کھڑا ہو گیا اور لے کر اس پیسے کو جمع کیا اور وہ پھر انہی کے خلاف استعمال کرتا تھا، تو اس لیے اس پر اللہ کے فضل و کرم سے پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ایک اور چیز جو اس ویڈیو میں کہی گئی ہے وہ یہ کہ جناب اذان لاؤڈ اسپیکر پہ ہوا کرتی تھی، اب اس پر پابندی ہو گئی ہے۔ اقبال صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، میرے قرب جوار میں 2 مسجدیں ہیں۔ آپ یقین کیجئے رمضان میں یہ کیفیت ہوا کرتی تھی، ادھر سے بھی آواز آ رہی ہے، یہاں سے بھی آواز آ رہی ہے۔ آپ تو پتہ ہے اقبال بھائی، وہ ایک تو وہ مسجد جہاں پر آپ نے ظہر کی نماز بغیر رفع دین کے اور عصر کی نماز رفع دین کے ساتھ پڑھی تھی، بالکل قریب ہے، اور ایک میرے پشت پر مسجد ہے، اور دونوں لاؤڈ اسپیکر بہت تیز ہوا کرتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں لمبی نماز پڑھوں، لیکن جب میں عورتوں بچوں کے رونے کی آواز سنتا ہوں
تو میں یہ مشقت اور اس آزمائش سے عورتوں کو نہیں گزارنا چاہتا، اس لیے میں اس نماز کو تخفیف، اس کو چھوٹا کر دیتا ہوں۔ تو نماز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا دعاؤں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کم کیا کرتے تھے ایسی صورت میں جب آپ مسجد میں ہوں۔ آپ گھر میں ہوں، آپ کو کون منع کر رہا ہے؟ پوری رات کھڑے رہیے اللہ کے رسول۔ اب عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ورم آ جایا کرتا تھا جب آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو کتنی نمازیں آپ کو پڑھنی ہیں وہ آپ اپنے گھر میں پڑھیے، لیکن اگر آپ امام ہیں تو اس امام یہ جو ریگولر یہ جو باڈی وزارت شؤون اسلامی والاوقاف کی طرف سے جو یہ انسٹرکشنز یا سرکولر آیا ہے یہ ائمہ مساجد کے لیے ہے۔ ہوتا کیا تھا کہ تراویح کی نماز نشر ہو رہی ہے اور اس میں غترے بھی صحیح ہو رہے ہیں اور بنٹھن کے لوگ نظر آ رہے ہیں اور ان کا فوکس عبادت سے کم۔ شیخ شتری نے اس کا خوبصورت جواب دیا ہے، جو عدو ہیت کبار العلماء ہیں، انہوں نے کہا کہ اس کو پابند کر دینا چاہیے، کیونکہ مساجد میں جب آپ جاتے ہیں وہاں نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں، نہ کہ وہاں پر آپ ویڈیو بنانے کے لیے گئے ہیں، یہ نہ کہ آپ امام صاحب 24 گھنٹے وہاں لائیو دکھایا جاتا تھا کہ جناب اس مسجد میں کون کون کھڑا ہے اور کس کس طریقے سے نمازیں ہو رہی ہیں، اور پھر لمبی لمبی دعائیں، اتنی لمبی دعائیں ہوا کرتی تھی، میں خود بعض مرتبہ تو میں کیا بتاؤں فجر کے وقت گھر پہنچتے تھے۔ تو اللہ کا شکر ہے اس پر قدر کمی واقع ہوئی ہے۔ تو اس کو اگر آپ اسلامی تعلیمات کے مطابق دیکھیں تو یہ بالکل اسلام کا منشا ہے کہ آپ کی نوائز پولوشن نہ ہو۔ آپ کو مساجد پر لاؤڈ اسپیکر پر پابندی نہیں ہے، پابندی اس بات کی ہوئی ہے کہ جو کمپٹیشن ہوا کرتا تھا کہ آپ کی آواز بہت اونچی ہے، ان کی آواز بہت اونچی ہے، اور پھر محلے والوں کو ڈسٹربنس ہوتی تھی، اس ڈسٹربنس پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ یہاں رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی اذان لاؤڈ اسپیکر پہ ہو رہی ہے، اقامت لاؤڈ اسپیکر پہ ہوتی ہے، اور نمازیں انٹرنل اسپیکرز پر ہوتی ہیں، اور وہ انٹرنل اسپیکرز ماشاءاللہ تبارک اللہ بہت خوبصورت ہیں اور ان کی آوازیں ہر مقتدی تک پہنچتی ہے۔ ہندوستان پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ وہاں پر تو امام صاحب اندر کے جو اسپیکر ہیں انہی کی آواز، آپ کو زیادہ توجہ اپنی مساجد پر دینی چاہیے دوست۔ تو یہ جو ویڈیو بھیجی گئی ہے، آپ نے جو بھیجی گئی ہے کہ یہاں پر ریسٹرکشنز کچھ ہوئی ہیں، وہ ریسٹرکشن اس لیے آئی ہیں تاکہ میں اور آپ یا یہاں کے وزٹرز یا معتمرین یا حجاج بیت اللہ الحرام امن اور سلامتی سے اپنی عبادات کو پوری کر سکیں۔ اور یہ سیکیورٹی ریزن ہے نا، آپ یہاں کی اگر آئیں گے اور یہاں کوئی بدنظمی پائیں گے تو پھر آپ ہی شکایت کریں گے کہ جناب یہ تو وہاں پر ہو گیا اور ایسا کیوں ہوا اور ایسا کیوں ہوا، جبکہ یہاں کے امور میں یہاں کی کا جو نظام ہے وہ کس طریقے سے چلانا ہے یہ تو یہاں کے حکمرانوں کا کام ہے۔ اور آپ کے ملک میں اگر کوئی اس طرح کی عمل دخل کرنا شروع کر دے، مثال کے طور پر اگر پاکستان کے اندر ہندوستانی افغانستانی مسلم ملک ہے، وہ پاکستان کی سیاسی غیر سیاسی امور انٹرنل ایشوز میں عمل دخل کرنا شروع کر دے تو ارے افغانی ہیں، ارے یہ تو پٹھان ہیں، ارے یہ تو فلانے، ایون لاہور کے لوگ اگر کرنا شروع کر دیں گے تو اختلافات بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو اس لیے اپنے ملک کی اپنی حفاظت کے لیے جو نظام آپ کے ملک کے سربراہ نے بنایا ہے اس کی عزت اور قدر کریں اور اس کا احترام کرتے ہوئے آپ مساجد میں جب باہر جاتے ہیں پبلک پلیسز میں تو ان کا خیال رکھیں۔ لیکن جب آپ گھر میں ہو اب لمبی لمبی نماز پڑھیں، زور زور سے پڑھتے رہیں، ہم کب منع کر رہے ہیں آپ کو، لیکن جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان عورتوں کا، ان بیماروں کا بھی آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا بھائی اقبال کہ یہ جو ریسٹرکشنز ہیں یہ ریسٹرکشنز اس لیے ہیں کہ سیکیورٹی ریزن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری عبادات کو خشوع و خضوع سے پر کرتے ہوئے تاکہ میں اور آپ رمضان کا کما حق ہو فائدہ حاصل کر لیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو سعودی عرب میں حرمین شریفین میں ریسٹرکشنز عائد کی گئی ہیں اس میں سے یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پر افطار نہیں کرتے، افطاری ہوتی ہے لیکن اس کو بہت ہی منظم طریقے سے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ آپ کی شکایت نہ ہو کہ ہم گئے تھے مکہ مکرمہ میں، وہاں تو بہت بدنظمی ہے، وہاں تو بہت گندی ہے۔ یہاں پر افطار کا میرے گھر کے برابر میں جو مسجد ہے نا، افطار ایسی ہوتی تھی کہ میں بتا نہیں سکتا، بلکہ یہ افطاری کا جو معاملہ ہے نا آپ انڈیا پاکستان میں دیکھ لیجئے، جب افطاری ہوتی ہے تو مسجد دلی کی جامع مسجد
جو وہاں عورتیں نماز پڑھنے نہیں جاتی وہ افطار کرنے جاتی ہیں، حیض اور نفاس میں بھی وہاں پر اللہ کی بندیاں بیٹھی ہوتی ہیں اور افطاری کر کے اور سارا کوڑا کرکٹ وہیں مسجد کے اوپر چھوڑ کر چلی آتی ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کی عام بیماری ہے۔ وہ مقام جو کہ گندا نہ ہو وہ مسلمان کا تصور ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہاں جو یہ افطاری کرتے ہیں نا مساجد میں، یہ کوئی سعودی افطاری نہیں کرتے، بلکہ سعودی تو افطاری کراتے ہیں، یہاں انڈیا پاکستان کے، بنگلہ دیش کے، افغانستان کے یہ لوگ ہیں بیچارے غریب، وہ وہاں پر افطاری کرتے ہیں۔ حالانکہ اس کو محروم نہیں کیا ہے، اس کو آرگنائز کیا ہے تاکہ آپ کسی طریقے سے بد نظمی کا شکار نہ ہو اور بد نظمی کا حصہ نہ بن سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اور ہر طرح کے یہ جو ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے نا، ان الوؤں سے بچنے کی کوشش کریں۔ ان کو جب ہاتھی چلتا ہے نا تو کتے تو بھونکتے رہتے ہیں، تو ان کو بھونکنے دیجئے، اور اللہ کے فضل و کرم سے سعودی عرب محفوظ ہاتھوں میں ہے، اور یہاں کے حکمران اسے ترقی کی ڈگر پر لے کر رواں دواں ہے۔ اب کوئی روتا ہے روتا رہے، کوئی ہنستا ہے ہنستا رہے۔ ہمارا اور آپ کا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ان حکمرانوں کے لیے دعائے خیر میں انہیں یاد رکھیں۔ اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرمائے، ان سے امت مسلمہ کے لیے بلکہ انسانیت کی خدمت کے بہترین موقع ان کو عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ انہیں جو اللہ رب العالمین نے مال اور دولت اور تیل کی دولت اور سونے کی دولت اور نہ جانے کون کون سی نعمتوں کا ان پر اللہ رب العالمین نے مالا مال ان کو کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی سوغات آپ کے ملک میں پہنچ رہی ہے ہماری شکل میں۔ ہم یہاں 40-45 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بھی جتنے بھی بچے ہیں وہ سب یہیں پر پیدا ہوئے اور یہیں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ اسی کی نعمتیں ہیں، اسی کی برکتیں ہیں۔ حالانکہ میں اس وقت جاب نہیں کرتا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے 40-45 سال، اور جاب بھی میں نے کب چھوڑا ہے آپ کو تو پتہ ہے اقبال بھائی، وہ بھی ہمارے ایک محسنہ، اللہ انہیں کیا کہوں میں ان کے لیے، انہوں نے کہا کہ آپ جاب چھوڑ دیجئے اور ہندوستان آ جائیے، اور اب بہرحال اللہ انہیں ہدایت دے، اور ان کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین ان سے بھی امت مسلمہ کے لیے خیر خواہ بنے اور لوگوں کے کام آئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔